علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ مدینہ شریف میں ایک 8 سال کا لڑکا ہے، وہ اپنی ماں کے قریب آیا، رو کے بولا میری ماں جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تب سے پیٹ بھر روٹی نہیں ملی ہے۔ اے میری ماں کافی دنوں تک تو پڑوس میں جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی، آج یہ عالم ہے کہ اب تو جانے کے لیے لائق بھی نہیں ہے، تیرے کپڑے بڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اے میری ماں اتنا بتا دے کہ کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ جو اپنے چچیرے بھائی ہیں میری صورت کو دیکھنا نہیں چاہتے، میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں میری غریبی کی وجہ سے۔ اے میری ماں کیا مدینے میں اتنے بڑے شہر مدینہ میں کوئی نہیں ہے جو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، جو اس یتیم کی پرورش کر لے؟ ماں نے کہا بیٹے اپنوں میں کوئی نہیں ہے، غیروں میں ایک ہے۔ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ ماں نے کہا اپنے گھر خاندان میں تو کوئی نہیں ہے، اپنوں میں کوئی نہیں ہے، غیروں میں ایک ہے میرے بیٹے۔ جس یتیم کو کوئی سہارے کے طور پر نظر نہیں آتا اس یتیم کا وہ بھی سہارا ہے، جسے کوئی سینے سے لگاتا نہیں وہ بھی اسے سینے سے لگاتا ہے، جو یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے۔ میرے بیٹے اس مدینے میں ایک ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ زور سے بولو تمہارے نبی کی مات ہے، سبحان اللہ، جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ بچے نے کہا ماں اگر ایسی بات ہے تو سمپل کے طور پر کوئی بات بتاؤ تاکہ مجھے یقین پڑے کہ وہ یتیموں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو سکون اسی وقت ملے گا جب حضور کے کردار سے اپنے آپ کو جوڑو گے، ورنہ ایول کھا کے، کمپوز کھا کے، سگریٹ پی کر کے، موسا گل اور کوک سیرپ پی کر کے سکون کی نیند نہیں لے سکتے۔ جب تک حضور کا کردار تم فالو کرو گے تمہیں چٹائی پر بھی بغیر پنکھے کے نیند آتی رہے گی انشاءاللہ، اور یہاں سے جانے کے بعد اس قبر میں بھی آپ کو سکون سے سونے کی توفیق ملے گی جہاں پر بڑے بڑے امیروں کی پریشانیوں کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور آگے کرسی لے آئے، کرسی آگے لے آئے، مجھے یہ راستہ بند کر دیں، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی آگے آ جائے، ذرا سا کرسی لے کے رکھے آگے۔ بہت بہت شکریہ، آگے آتے جائیں ماشاءاللہ۔ بڑی مبارک محفل ہے مجیب بھائی، اللہ قبول فرما لے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، اسے یاد کیجئے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا معاملہ ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری ماں یہ محمد کون ہے جن کا پتہ تو بتا رہی ہے؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کہا بیٹے یتیموں سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا امی سیمپل کے طور پر کوئی بات تو بتا دو ان کے بارے میں۔ بتا دوں میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، بتا دوں؟ اسے یاد رکھنا، بتانا اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ۔ ہاں میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ عورت کہتی ہے میرے بیٹے ان کی سمپل کے طور پر ایک بات سن لے۔ ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک عورت آ گئی، اس نے دروازے کے سامنے سے اس نے کہا محمد اے مسلمانوں کے نبی میرے سامنے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس عورت کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں، دھوپ بڑی تیز تھی مدینہ شریف کی۔ عورت بہت دیر تک حضور کو دھوپ میں کھڑا کر کے کچھ کہتی رہی۔ ادھر صحابہ حضور کے غلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ پاگل تھی، وہ پاگل تھی۔ اسلام دیکھیں آپ، حضور نے کون سا اسلام دیا، وہ پاگل تھی۔ بہت دیر تک اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر کے رکھا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کے پاس۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، بولے آقا معافی چاہتا ہوں، اتنی دیر تک آپ دھوپ میں کھڑے تھے، سرکار آپ دھوپ میں کھڑے تھے، اس عورت کے بلانے پر آپ چلے گئے تھے، سرکار وہ پاگل ہے، پاگل، وہ پاگل، اس کا دماغ خراب ہے، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب حضور کا جواب سن کے کسی کے ہاتھ نیچے نہ ہو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ ہاں یہ کون سا دین تھا جو حضور لے کے آئے تھے؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور وہ پاگل عورت ہے، پاگل ہے، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سب سے بہتر دین، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سب سے بہتر دین سنو کیوں میرے بھائی، وجہ حضور کا کردار ہے، وجہ حضور کی سیرت ہے۔ پڑھ تو کبھی صحیح میرے بھائی،
بچہ کہتا ہے میری ماں اچھا وہ بڑی محبت کرتے ہیں تو مجھے ان کا پتہ بتا، میں ان سے مل کے آتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. ماں نے کہا بیٹے تو جائے گا، وہ تجھ سے ملیں گے، لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ اسی کو کھانا پینا دیتے ہیں جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے. بچے نے کہا اے میری ماں اگر وہ یہ شرط لگاتے ہیں کھانا دینے سے پہلے تو مجھے قبول نہیں ہے، میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا. ہاں ان کا پتہ بتا تو صحیح، میں ان کو دیکھ لوں، ان سے مل لوں. وہ بچہ اپنے گھر سے نکلا، حضور کے پاس جا رہا. ابھی قافلہ جانے والا ہے مدینہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی میرا بھی تو لگ جائے گا بستر مدینے میں. انشاءاللہ بولو. کبھی جائے طلبہ کرو، حضور کی محبت میں رویا کرو. میری ماں میری بہنوں کبھی حضور کا نام لیا کرو، درود پڑھا